کی تلاوت ہمارے لیے پادری مسکین نصاری صاحب کریں۔ خداوند کا کلام سنیں۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے باب کے آخر تک خدا کا کلام سنیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گناونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کے پیغمبر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم میں سے بہت ان کے شاگرد ہیں، ہم نے ان سے پاسبانی خدمت کی تعلیم حاصل کی، سو میں آپ سبوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں گے اور انہیں دعوت دیتے ہیں عزت مآب پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور آج کی بائبل سٹڈی ہمیں دیں۔ اس ساری عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خاموشی سے تشریف رکھیں۔ آج سے پہلے 2 دن ہم پہلے 2 مطالعہ جات کر چکے ہیں۔ ان دونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ دیا، دوسرے مطالعہ میں اس کی عزت اور عبادت کا ذکر ہے، اور تیسرا مطالعہ جو 21ویں باب سے شروع ہوتا ہے 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک، 21 22 تا 27 میں آج ہم تیسرا مطالعہ کریں، اور اس مطالعہ میں ہم متذکرہ آیات کی روشنی میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نئے یروشلم میں عبادت کی شکل و صورت کیا ہوگی، عبادت کس طرح کی ہوگی، اور کس طرح لوگ اسے عبادت کریں گے۔ اب یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کا سلسلہ بتدریج بڑھتا اور رائج ہوتا گیا، مختلف طریقوں سے لوگوں نے خدا کی عبادت کی۔ کہیں کوئی ہمیں دعا کرتا نظر آتا ہے،
کہیں حمد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں وہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو عبادت کا حصہ جانا گیا، اور آج ہم اسی حقیقت پر غور کریں گے کہ آسمانی عبادت، جو حقیقی عبادت، ہماری عبادتیں جو ہم زمین پر کرتے ہیں، وہ بلا شک و شبہ اس عبادت کی نقل ہیں جو آسمان پر ہوتی ہے۔ آسمانی عبادت حقیقی عبادت، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے یوحنا رسول کی معرفت اس حقیقی عبادت کا مکاشفہ ہم پر ظاہر کیا، ہم پر بھیجا، اور ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ کس طرح سے حقیقی عبادت ممکن ہے۔ آج کا مطالعہ یہی ہمیں سکھائے گا۔ بغور سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی عبادات کو حقیقی شکل دیں، تاکہ ہماری عبادات خدا کے نزدیک فیصلہ کن بنے، اور خدا ان کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے۔ آج کا مکاشفہ 21 باب 22 آیت سے 27 آیات تک پر مشتمل، 4 یا 5 آیات ہیں صرف، اور ان کو باری باری پڑھ کر میں ان کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اگر ہم 21ویں باب کی 22ویں آیت دیکھیں تو اس کے الفاظ بڑے واضح ہیں۔ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان نے سلسلہ وار آہستہ آہستہ یہ سیکھا، یہ جانا کہ خدا کی عبادت کیسے ہو سکتی۔ خدا کی عبادت کے لیے گرجا گھر بنائے گئے، بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے گئے، اور لوگ ان میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں ساز و آواز کا سلسلہ شروع ہوا، عبادت میں دعائیں مانگی گئیں، عبادت میں خدا کے کلام کے پڑھنے اور سننے کا سلسلہ جاری ہوا۔ عبادت کا یہ سلسلہ کہاں سے لیا گیا؟ یہاں پر آج کے مطالعہ میں یہی بات درج ہے، اور اسی پر ہم غور کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر مخصوص جگہوں پر عبادت کرتے ہیں۔ سیالکوٹ کنونشن کے دوران ہم یہاں پر اس حال میں عبادت کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ جگہ خدا کی عبادت کے لیے وقف اور مخصوص ہے، اور ہم اس کو اور مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ خاص کر اس ہفتے کے دوران ہم اس جگہ کو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص اور وقف کرتے ہیں، اور اس کا استعمال اسی طرح کرتے ہیں۔ 22ویں آیت میں بڑی صفائی سے لکھا ہے، اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا۔ مقدس کہتے ہیں اس جگہ کو جو خدا کی عبادت کے لیے وقف ہوتی، جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ مل کر خدا کی عبادت کریں۔ اب آسمان پر بنیادی طور پر یہاں یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کوئی مقدس نہیں، گرجا گھر کی طرح کی کوئی مخصوص
جگہ یہاں پر موجود نہیں. اس میں کوئی ایسے طریقہ کار واضح نہیں کیے گئے جو ہم عبادتوں میں استعمال کرتے ہیں اب تک سیکھ چکے. آسمانی عبادت کے بارے میں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ یہ عبادت آسمان پر ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور یہ قادر مطلق اور برے کی عبادت ہے، اور لوگ دلی طور پر خدا کی عزت کرتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں. زمین پر ہم نے جگہوں کو مخصوص کیا ہے، مختلف عمارتیں بنائی ہیں، گرجا گھر تعمیر کیے ہیں، مختلف مراکز کو ترتیب دیا ہے اور ان میں ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن آسمان کی عبادت جس کے نقشے پر ہم عبادت کرتے ہیں، جو حقیقی عبادت ہے، یہ آسمان پر ہوتی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہمارا خدا بنیادی طور پر آسمان پر رہنے والا خدا ہے. وہ اگرچہ خدا آسمان پر رہتا ہے تو بھی وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی عبادت آسمان میں ہوتی ہے، اور آسمان میں یہ عبادت کون کرتے ہیں؟ فرشتے، خدا کے مقدسین، خدا کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے اور اس کا یقین کرتے. یہاں پر کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں. یہ سارے کا سارا آسمان، ساری کی ساری جگہ جو ہے یہ خدا کے لیے وقف ہے. اور لکھا ہے کہ آسمان پر یوحنا رسول نے کوئی مقدس نہیں دیکھا، خصوصی جگہ نہیں پائی جس پر لوگ عبادت کرتے تھے، بلکہ یہ عبادت براہ راست قادر مطلق خدا اور برے کی عبادت تھی. قادر مطلق خدا کا لقب ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس کے آگے جھکنا بہت ضروری ہے، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، جس میں بے پناہ قدرت اور قوت موجود ہے، اور اس کی قدرت اور قوت سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. کوئی چیز اس کے سامنے اڑ نہیں سکتی، رک نہیں سکتی. ہر چیز کو خدا کے سامنے موجود رہنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. آسمان سارے کا سارا خدا کے لیے مخصوص ہے، وقف ہے. اس میں بلا شبہ کوئی اور ایکٹیویٹی قابل برداشت نہیں. آپ نے سنا، پہلے بھی میں نے ایک مطالعہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوسیفر فرشتے نے، جو مقرب فرشتہ تھا، بڑا اہم فرشتہ تھا، خدا کی قوت، طاقت اور اختیار کو وہ خدا کے لیے، خدا کے سامنے استعمال میں لاتا تھا. لیکن اس نے گناہ کیا. خدا نے اس سے فوری طور پر اس جگہ کو پاک کیا اور اس مقرب فرشتے کو، جس کا نام لوسیفر تھا، خدا نے گرا دیا. یہ گر کر زمین پر آ پڑا اور پھر اس نے زمین پر اپنی کاروائیاں شروع کی. یہ آیت 22ویں اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یہاں پر موجود ہے، خدا یہاں پر رہتا اور اس کی قدرت اور قوت وہاں بستی. یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر خدا خود رہتا، وہاں پر اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے کی بنیادی طور پر ضرورت نہیں ہے. اس کی موجودگی،
اس کی حضوری ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت کرنا ممکن ہے۔ 21ویں باب کی 22ویں آیت میں یوحنا رسول نے رویا میں یہی دیکھا کہ آسمان میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی جسے مقدس کہا جا سکتا ہے، جو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص ہو۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ سارے کا سارا آسمان خدا کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ لوگ وہاں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے والے لوگ ایماندار اور فرشتے ہیں جو ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا۔ یوحنا رسول رویا کے وسیلے سے یہ کہتا ہے کہ اس نے آسمان میں کوئی مقدس نہیں دیکھا۔ جو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کرتا۔ آیت بڑی صفائی سے یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہاں پر کوئی مقدس نہیں تھا، یہاں پر عبادت کی جگہ اور مقام صرف خدا کی ذات کو حاصل تھا۔ قادر مطلق اور برا اس کے حامل تھے، انہی کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ بڑی خوبصورت آیت اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ وہاں پر کوئی خاص جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قادر مطلق خدا، پوری قدرت اور طاقت کا خدا وہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ خدا کا برا ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے ہم قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ موجود ہے اور وہ خدا کی عبادت خود اپنے لیے وقف کرتا۔ اور سب حاضرین جو ہیں، جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ یہ فرشتے ہیں، خدا کے ایماندار بندے اور بندیاں ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر عبادت کی کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا خود یہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر خدا موجود ہے وہاں پر انسان اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اگر ہم بائبل میں ان کہانیوں کا، ان واقعات کا ذکر پڑھے تو جہاں کہیں خدا ظاہر ہوا، لوگوں نے اسے سجدہ کیا۔ موسیٰ نے خدا کو آگ کی جھاڑی میں یا جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھا۔ موسیٰ وہیں سربہ سجود ہوا، اسی نے وہاں پر ہی خدا کی عبادت کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خدا چھوٹا خدا نہیں ہے، محدود خدا نہیں ہے۔ اس کو چھوٹا اور محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حضوری ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں کہیں اس کی حضوری موجود ہے وہاں پر اسے سجدہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ انسان کے لیے اس بات کو محسوس کرنا لازم ہے کہ وہ خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا سے ہم تعلق قائم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا ہمارے انسانی بدن کا، ہمارے انسانی کام کے دائرہ اختیار کے بس میں نہیں۔ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسے محسوس کر سکتا، اور اسی احساس کے وسیلے سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں قادر مطلق خدا باپ اور برا یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح دونوں شامل۔ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی خدا کے دو اقانیم ہیں، اور وہ تیسرا اقنوم جسے
ہم روح القدس کہتے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان زمین پر ہم جگہیں وقف کریں، مخصوص کریں، عمارتیں بنائیں، گرجا گھر تعمیر کریں، مراکز کو ترتیب دیں، لیکن آسمان پر اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ خدا وہاں پر خود موجود ہے، برہ اس کے ساتھ ہے، اور تمام لوگ جو آسمان پر اس کے حضور میں موجود ہیں وہ اسی کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ میں سے کئی دور دراز سے سفر کر کے آئے، یہ جگہ سیالکوٹ کنونشن کے لیے وقف ہے، اس میں بلا شبہ بہت سے لوگوں نے خدا کی ذات کا تجربہ کیا ہے، ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، ان کو شفا ملی، ان کے اندر عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور وہ ساری باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا اور برے کی پرستش ضروری۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر عبادت کے لیے اس خاص مخصوص کنونشن میں آئیں، اس کنونشن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کی طرح جو ماضی میں برکات پا چکے ہیں، آپ بھی اس کے وسیلے سے کثرت کی برکت پائیں۔ پھر یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کنونشن کے وسیلے سے کثرت کی برکت بخشے۔ اگلی آیت 21 باب کی 23ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور وہ اس کا چراغ ہے۔ بڑی خوبصورتی سے یعنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمیں دنیا پر، اس ایڈوانس اور ترقی یافتہ دنیا پر، بہت آگے نکل گئی دنیا میں ہمیں بلا شبہ وسائل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے بغیر ہمارے لیے عبادت کرنا ناممکن ہے۔ آسمان پر جہاں پر خدا موجود ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہاں پر خصوصی روشنیاں نہیں جلائی جاتی، کیونکہ خدا اور خدا کا برہ یسوع مسیح اسے روشنی بخشتا ہے۔ ان کی روشنی سے آسمانی مقدس، آسمان کی یہ جگہ روشن ہو جاتی، سب ایک دوسرے کو روبرو دیکھتے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے، اور سب اس کی عبادت میں شریک ہوتے۔ ہمیں شاید ان دنیاوی وسائل کی اور ان ایجادات کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا کی ذات روشن ذات ہے، اور کلام میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ خدا نور ہے، اور جو نور میں چلتا ہے وہ تاریکی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کنونشن کا بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ خدا کا نور ہمیں روشن کرے، خدا کی روشنی سے ہم منور ہوں، اس کی روشنی میں ہم ہر چیز کو پہچانیں، تاکہ آخر کار ہم خدا کے ساتھ موجود ہوں اور اسے روبرو دیکھیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس بات کی خواہش کی۔ پالوس رسول پہلے خط کرنتھیوں کے 13ویں باب میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ آخر کار وہ خدا کو روبرو دیکھے گا اور اس طرح پہچانے گا جیسے کہ وہ خود پہچانا گیا۔ اس میں وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ اسے
دمشق کی سڑک پر پیش آیا جب وہ مسیحیوں کو ستانے کے لیے اختیار لے کر جا رہا تھا کہ انہیں تنگ کرے، قید میں ڈالے اور شاید موت کا شکار بھی کرے۔ آسمان سے یسوع مسیح کا نور اس پر چمکا۔ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے اسے پکارا اور کہا، اے سول، اے سول، تم مجھے کیوں ستاتا؟ اسے یہ بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ تو کون؟ اس کو جواب ملا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا۔ وہ یہاں پر اس عجیب نور سے، اس عجیب روشنی سے گر پڑا، اندھا ہو گیا، پھر نہ دیکھ سکا۔ اسے کچھ ساتھی اٹھا کر دمشق کے شہر میں ایک گلی میں لے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے حنانیہ نامی نبی کو حکم کیا کہ وہ جائے اور اس کے لیے دعا کرے۔ وہ دعا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یسوع مسیح پر یہ واضح کیا، ہے خداوند، اس نے تیرے لوگوں کو ستایا، اس نے تیرے لوگوں کو تنگ کیا، موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس لیے میں اس کے لیے دعا کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو ہدایت کی کہ تو جا کر اس کے لیے دعا کر۔ وہ سیدھا کے کوچے میں اس جگہ پر جہاں پالوس پڑا تھا جا کر دعا کی۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے، وہ پھر سے دیکھنے لگا، اور اس نے پھر اس کے بعد یسوع مسیح کو اس کے لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے ایسا مشن اپنایا کہ وہ خود دکھوں میں پڑتا رہا، اور بہت سی دنیا کے بہت سے علاقوں میں جا کر اس نے لوگوں کو اس تاریکی سے نکالا، اس اندھیرے سے آزاد کیا اور خدا کی روشنی میں لے آیا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم امسال اس مطالعہ کے وسیلے سے خدا کی روشنی میں آ جائیں، اس کے نور میں داخل ہوں اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر بڑی صفائی کے ساتھ 23ویں آیت میں یہ اسے آگے کر کے یہاں لکھا ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کی یہاں پر حاجت نہیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں پہلے چند ابواب میں یہ دیکھیں سورج اور چاند کے بنائے جانے کے بیان کو، تو وہاں پر بڑی صفائی سے یہ بات درج کی گئی کہ دن پر حکم کرنے کے لیے خدا نے سورج کو، آفتاب کو بنایا، اور رات پر حکم کرنے کے لیے اس نے چاند کو ترتیب دیا، چاند کو بنایا۔ اب یہاں پر جہاں خدا ہے وہاں پر چاند یا سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی، وہ خدا کی روشنی کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اور یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول نے مکاشفہ کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں پر کسی سورج یا چاند جیسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جگہ خود نور ہے، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے اندر یہ نور بستا۔ خداوند یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس نور کے وسیلے سے منور ہوں، ہمارے دل روشن ہو جائیں، ہمارے ذہنوں میں اس نور کی روشنی داخل ہو، یہ نور ہم پر چمکے۔ اسی لیے کلام میں
افسیوں کے خط میں یہ بات اشارتاً کہی گئی ہے، آئے سونے والے جاگ، کیونکہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جس پر مسیح کا نور چمکتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، بھید اس پر کھل جاتے ہیں، حقیقتیں اس پر واضح ہو جاتی ہیں۔ خداوند کا آج اس مطالعہ کے وسیلے سے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے دل خدا کے لیے روشن ہو جائیں، خدا کی روشنی حقیقی معنوں میں ہمارے اندر داخل ہو جائے اور ہم ہر چیز کو صاف صاف دیکھیں، بالکل اس طرح جس طرح پالوس کہتا ہے کہ میں پہچانا گیا، اسے نام سے یسوع مسیح نے پہچانا، وہ ہمیں بھی نام بنام جانتا، ہمیں بھی وہ نام بنام پہچانے گا، اور ہم اسے روبرو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی بات کی ہم توقع کرتے ہیں، اسی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسی بات کے لیے خدا ہمیں آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ خداوند میں آگے بڑھتے جائیں، خداوند کے نور سے منور ہوتے جائیں، اس کی روشنی میں ترقی کریں، اور تمام بھیدوں کو جو الہی بھید ہیں جاننے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت 21ویں باب کی 23ویں آیت، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اب اس روشنی کی نوعیت کا بیان اس آیت میں درج کیا گیا۔ وہاں پر چلنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی روشنی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ دن کے وقت تو ہم سب کچھ دیکھتے، لیکن رات کے وقت ہم بتیاں جلاتے، دیے جلاتے، روشنیاں روشن کرتے، تاکہ ہم ہر چیز کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ یہاں 23ویں آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ آخر کار سب لوگ، اور یہاں پر لفظ لوگ نہیں قومیں آیا، سب قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی۔ خدا خود اپنے نور سے ہر چیز کو منور کر دے گا، ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور اس کی روشنی میں تمام تر لوگ ہر چیز کو بخوبی دیکھیں گے، بخوبی پہچانیں گے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو بنیادی طور پر واضح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ ہمیں یہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اپنے نور میں چلائے گا، اپنی روشنی میں رکھے گا، اور اس کے نور میں، اس کی روشنی میں ہم ہر چیز کو بخوبی ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف جاننے اور پہچانیں گے۔ ابھی تک ہماری زندگیوں میں کمزوریاں موجود ہیں، خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ بات مشکل ہے، لیکن وہ وقت آتا ہے جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو ہم اس کی روشنی میں چلیں گے۔ اور یہاں پر اس روشنی کو تسلیم کرنے کا بیان بھی موجود ہے، اور یہاں پر بیان میں عام بندوں کا، عام انسانوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ان انسانوں کا ذکر ہے جو صف اول کے انسان ہیں، جو سب سے بڑے انسان ہیں، جن کی بڑی حیثیت ہے۔ اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بادشاہ اس میں اپنا سامان لائیں گے۔ یہ خدا کو ہدیہ جات دینے، چندے دینے، اس کے لیے قربانیاں کرنے کا اظہار ہے، اور یہ قربانیاں چھوٹے بڑے سب لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ دنیا کے لوگوں کے نمائندے ہیں، دنیا کے لوگوں میں سب سے بڑے لوگ ہیں،
ان کا آنا، ان کا خدا کو سجدہ کرنا، خدا کے لیے نظریں پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ قوموں کے بادشاہ، قوموں کے نمائندے بلا شبہ اس کو نظریں دیتے ہیں، اور یہ نظام آج کی دنیا میں ہم ہر طرف پھیلا ہوا دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح خدا کے لیے نظریں لاتے، اور ان نظروں میں خصوصی بات یہ ہے کہ شان و شوکت کا سامان لائیں گے۔ یہ سامان بلا شبہ معمولی سامان نہیں، بڑا اہم سامان ہے، بڑی قدرت اور قوت کا حامل ہے، اور اس کا کام روشنی دینا اور آگے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور روشنی کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم براہ راست خدا سے رہنمائی پاتے۔ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس دنیا میں بھی رہنمائی پاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رہنمائی جزوی رہنمائی، یہ رہنمائی کا تھوڑا سا حصہ ہے، ہم اسے پورے طور پر نہیں جانتے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب خدا اپنے نور سے ہمیں منور کرے گا اور ہم ہر چیز کو درستی سے، صفائی سے دیکھیں گے، پہچانیں گے، یہاں تک کہ خدا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ وقت آئے گا کہ ہم خدا کو بھی براہ راست اور روبرو دیکھیں گے۔ اسی پر ایمان لانے اور اسی میں آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان بادشاہوں کی طرح نظریں لانا، ہدیے دینا، چندے ڈالنا، یہ بہت ضروری۔ اور سیالکوٹ کنونشن کے اس پلپٹ سے میں آپ کو اس بات کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر خدا کی عبادت کرنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے آئے، اس لیے اپنے دل اس کے حضور ڈال دیں، اپنی نظریں اور منتیں اور اپنے ہدیے خداوند کے سامنے دل کھول کر پیش کریں، تاکہ خدا کے جلال میں آپ داخل ہو جائیں اور آپ آگے بڑھنے کے قابل بنیں۔ ہم اسی کی توقع کرتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہے، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ خدا کے سامنے سارا شان و شوکت کا، عظمت اور قدرت کا سامان پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہدیوں کو پیش کرنے کے بیان میں بائبل مقدس کو پڑھیں تو اچھی چیزیں خدا کے پاس لانے کی کوشش کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اس کنونشن کا ایک بہت اہم مضمون ہے کہ ہم اچھی چیزیں خدا کے پاس لائیں، دل سے لائیں، کسی طرح کی خرابی ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دستور بڑا قدیم ہے۔ ہم آدم کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے نظریں لائے، ایک بیٹے کی نظریں قبول نہیں ہوئیں، اس لیے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا خیال اور سوچ درست نہیں تھے، اس نے نیک نیتی سے خداوند کو ہدیہ جات پیش نہیں کیے، دوسرے کا ہدیہ قبول ہوا کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ خداوند ہمیں یہاں پر تلقین یہ کرتا ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرے، اسے سجدہ کرے، اس کے آگے جھکے، لیکن ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، نیت ہماری صاف ہونی چاہیے، صاف دلی کے ساتھ ہمیں خدا کے حضور میں آنا چاہیے اور اس کے آگے گرنا چاہیے۔ اس تمثیل کا بیان دیکھیں جو یسوع مسیح نے دی کہ ایک شخص آیا، وہ
دعا کرنے کے لیے ہیکل میں داخل ہوا، اور دعا کرتے وقت اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا پر اپنے احسانات ہی ظاہر کیے، خدا کو جتایا کہ وہ اس کے لیے کیا کرتا، اسے ہدیہ دیتا ہے، نظریں ادا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ خدا نے اس کی نہیں سنی۔ یسوع مسیح نے تمثیل میں ہمیں یہ سکھایا کہ دوسرا شخص خدا کے حضور آیا، وہ ہیکل سے باہر ہی کھڑا رہا، اس نے باہر کھڑے ہو کر خدا کو پکارا اور کہا، اے خداوند، میں تو تجھ پر نظر کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ بات اس کی حلیمی اور فروتنی کی ہے، یہ اس کی نیت کا اظہار ہے، یہ اس کے خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح وہ خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہوا، کس طرح وہ خدا کے حضور جھکا، کس نیت سے اس نے خدا کی پرستش کی، اس کی دعا سنی گئی اور خدا نے اسے برکت دی۔ خداوند اس کنونشن کے وسیلے سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نیک نیتی سے خدا کے پاس آئیں، دل کے خلوص سے اس کے حضور دعا مانگیں، وہ یقیناً ہم سب کو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ سیالکوٹ کنونشن جیسے موقعوں میں شریک ہونے کے وسیلے سے بلا شبہ ہم اس طرح کی برکت پاتے اور پا سکتے ہیں۔ اگلی آیت 21ویں باب کی 24ویں آیت، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں کئی باتیں اہم ترین دکھائی دیتی۔ یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اب یہ بات تشریح کے طور پر مشکل ہے۔ بہت سے لوگ جب ہم مبشرین ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام، اس میں بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ لوگ کن نیتوں کے ساتھ خدا کے پاس آتے، اور بری نیت سے خدا کے پاس آنے والوں کی یہاں پر واضح نشاندہی کی گئی۔ ایسے لوگ ہیں جو ناپاک چیز یا گھنونے کام کرنے یا جھوٹی باتوں کے گھڑنے پر معمور ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں منادی کا لامتناہی سلسلہ موجود۔ خدا بہتوں کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کریں، اور لوگ اس کے لیے یعنی محنت کرتے اور کام کرتے۔ یہ کام پہلی صدی مسیحی میں آخر میں 95 سے 100 تک بھی بڑی کثرت سے ہوتا تھا، لیکن اس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے والے گھنونے کام بھی کرتے تھے، بری نیت سے خدا کے پاس آتے تھے، ان کی سوچ اور خیال خدا کے پاس آنے کے لیے درست نہیں تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں گھڑتے، برے کام کرتے، برے خیال انجام دیتے اور برے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ خداوند اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اسی بات کی
نشاندہی کی گئی کہ ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اپنی دعاؤں کو پرکھیں اور جانچیں، اپنی نیت، سوچ اور خیال کا تجزیہ کریں، ان کا جائزہ لیں اور ان کو خدا کی مرضی اور اس کے فضل سے درست اور صحیح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اس طرح عبادتوں میں غلطی کرتے رہے تو یقیناً خداوند ہمیں بخشے گا نہیں۔ آیت بڑی صفائی سے یہ واضح کرتی ہے کہ یہ لوگ باہر رہیں گے، لیکن آیت کے آخری حصے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ وہ جن کے نام کتاب برے کی کتاب حیات میں لکھے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر یہ فرق بیان، اگر ہم اس سے پہلے کتاب مقدس کی بات کریں تو اسے صرف کتاب حیات کہا گیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو کتاب حیات جسے خدا نے ازل سے تیار کیا، انسانوں کے بننے سے پہلے بھی تیار کر دیا گیا ہے، اور ان کے انجام بھی اس میں درج۔ یہ آیت بڑی صفائی کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اس آیت پر برہ کا اختیار بھی ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں یعنی پچھلے چند ابواب کو بغور پڑھیں تو ایک طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یوحنا رسول نے دیکھا اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، یہ کتاب سر بمہر تھی، اس پر ہر طرف مہریں لگا کر اس کو بند کیا گیا تھا، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا تھا۔ یوحنا رسول نے اس بات کی دعوت دی کہ کوئی آئے اور اسے کھولے، لیکن کوئی ایسا شخص ظاہر نہ ہوا جس نے اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ پھر برے نے خود اسے کھولا۔ یسوع مسیح نے زندگی اور زندگی کے یہ بھید اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے وسیلے سے، اپنا خون بہانے کی بدولت اس نے اس کتاب کو ہمارے لیے کھولا۔ اس لیے اس کتاب کو جو پہلے کتاب حیات کہلاتی تھی، اب مکاشفہ کی کتاب میں اس مکاشفہ کے بعد اسے برہ کی کتاب حیات میں کا نام بھی دیا گیا۔ اور یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سوائے یسوع مسیح کے، سوائے برے کے، دنیا میں کسی شخص کو، خواہ وہ کتنا زیادہ علم رکھتا ہو، کتنی زیادہ قدرت اور قوت رکھتا ہو، کتنے زیادہ اختیار کا مالک ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خدا کی کتاب میں شریک ہو۔ لیکن یہ بات یہاں پر یاد کرنا لازم ہے کہ خدا کی کتاب حیات جو ہے، جسے خدا نے ترتیب دیا ہے، یسوع مسیح خدا کا برہ اس کتاب میں برابر کا شریک ہے، اس کا اس پر اختیار ہے، اور اس میں جو نام درج کیے گئے وہ بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے خیال اور قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کتاب کو برہ کی کتاب حیات کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ آیت اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ تمام تر الہی قدروں کا حامل، تمام تر الہی بھید اس کے علم میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہے۔ اور کلام میں
یہ لکھا ہے۔ اس کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہا میں اور باپ ایک، خدا اور برے کا ایک ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یسوع مسیح پورا اختیار رکھتا ہے، وہ ہمیں خدا کے حضور میں داخل کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا۔ اس ایمان کے لیے ہمیں خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے پاس آئے ہیں تو ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے برے کا سہارا لینا، یسوع مسیح کا وسیلہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے بڑی صفائی سے یہ کہا تھا کہ تمام التجائیں، مناجاتیں اور درخواستیں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس لائی جائیں۔ میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری دعائیں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا تک پہنچتی ہیں، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے براہ راست ہماری دعاؤں کے خدا کے پاس جانے کے۔ صرف اور صرف واحد اور اکیلا ذریعہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی لیے ہم ہر دعا کا اختتام یسوع مسیح کے نام میں کرتے ہیں۔ ہر دعا کو ہم یسوع مسیح کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعا ادھوری ہے، نکمی ہے، کمزور ہے، اور یہ بلا شبہ بااثر اور پھلدار نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں خدا کے حضور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گھناؤنا پن، گندی باتیں اور خود ساختہ باتیں یہ کرنا درست نہیں۔ ہمیں سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ناپاک چیز، گھنونے کام کرنے والا اور جھوٹی باتیں گھرنے والا ہرگز داخل ہونے نہیں پائے گا۔ بہت بڑا نتیجہ ہے، بڑا خطرناک نتیجہ ہے، بڑا مشکل نتیجہ ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام تر دعائیں جو ہیں ہمارے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا تک، خدا باپ قادر مطلق تک پہنچائی جائیں۔ یہ آیت آج کے مطالعہ کا آخری حصہ ہے اور آخری آیت ہے اس مطالعہ کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ نئے یروشلم میں یا آسمان میں عبادت کی ماہیت اور شکل و صورت کیا ہے۔ اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آسمان میں خدا خود موجود ہے۔ آسمان میں خدا کی موجودگی کے باعث ہمیں سورج یا چاند جیسی روشنیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم خدا کے نور سے روشن ہوں گے۔ تمام لوگوں کو، تمام قوموں کو یہ حکم ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنی نظریں پیش کریں۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی اس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ بادشاہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ نظریں لانا، ہدیے دینا، منتیں ماننا، یہ الہی اور قدرتی بات ہے، خدا کی مرضی اور ارادہ ہے، اور ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے اور نہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ اپنی توفیق کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ نظریں لانا، ہدیے دینا، چندے گزراننا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تبھی ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے اور قوموں کی شان و شوکت کا سامان پیش کر کے اس کی شکر گزاری کریں گے، اور اس کی مدد سے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے اور
ہم پر قطعی طور پر کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. ہم پر رات کی طرح کی تاریکی اور اندھیرا نہیں آئے گا. ہم خدا کی روشنی میں رہیں گے جہاں پر رات نہیں ہوگی, اندھیرے کا وجود نہیں ہوگا. خداوند ہمیں اسی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے. اسی کے لیے وہ ہمیں اپنے ساتھ داخل کرنا چاہتا ہے. ان باتوں کو سنجیدگی سے دیکھیں اور خداوند میں شریک ہونے کی کوشش کریں, اور اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارے نام کتاب حیات میں اور برہ کی کتاب حیات میں پائے جائیں, اور ہم آخر کار خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے قادر مطلق خدا باپ کے ساتھ ہوں. خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے. آمین. شکریہ.